الجاسیہ، الاحقاف۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا جو پہلو البتہ دونوں صورتوں میں نمایاں ہے وہ مخاطبین کے اعتراضات و شبہات کی تردید اور ان کے اس رویے پر تحدید ہے جو وہ قرآن اور اس کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ دونوں صورتوں کو ایک ہی آیت سے شروع کر کے قرآن نے ان کے اس تعلق کی طرف خود اشارہ کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضامین سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و براعت میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اور جو ان کے درمیان ہیں ہم نے غایت کے ساتھ اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ منکرین اس حقیقت سے اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ یہ کس بھروسے پر اعراض کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجھا ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے؟ اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو۔ ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو انہیں قیامت کے دن تک جواب دینے والے نہیں ہیں۔ ان کو تو ان لوگوں کی دعاؤں کی خبر بھی نہیں ہے، اور اس دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم خدا کی پکڑ سے مجھے کچھ بھی بچا نہ سکو گے۔ تم جن باتوں میں لگے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ مہلت جو تم کو ملی ہوئی ہے تو محض اس لیے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی بشر ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے پوچھو، کبھی سوچا بھی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر بیٹھے؟ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی کتاب کے نازل ہونے کی گواہی بھی دے چکا ہے، سو اس نے تو مان لیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہ منکرین ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو ادنا درجے کے یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ دوڑتے، اور مزید یہ کہ جب اس قرآن سے انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے، عربی زبان میں، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے انہیں خبردار کرے اور ان کے لیے خوشخبری ہو جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر جمے رہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی آزردہ خاطر ہوں گے۔ یہی جنت کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے صلے میں جو وہ کرتے رہے۔
تم سمجھنا چاہتے ہو کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے اور کس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں؟ تو سنو، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا کم و بیش 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے۔ میں تیری طرف رجوع لایا اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اچھے عمل ہم ان سے قبول کریں گے اور جن کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے کہ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر تف ہے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نکل کر نہیں آیا؟ ماں باپ اللہ کی دہائی دیتے ہیں کہ تیرا ناس ہو، ایمان لا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی کہ انہی گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں۔ بے شک یہ نامراد ہونے والے ہی تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے قیامت میں ان کے عمل کے مطابق اچھے یا برے درجے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور اس لیے کہ ان کے اعمال وہ ان کو پورے کر دے۔ وہ یہی کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لوگوں اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور تم نے وہاں ان سے فائدہ اٹھا لیا، تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے، اس وجہ سے کہ بغیر کسی حق کے تم زمین میں تکبر کرتے رہے اور اس وجہ سے کہ تم خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ انہیں عاد کا بھائی ہود یاد دلاؤ اے پیغمبر، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا اور اس کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں خبردار کرنے والے گزر چکے تھے۔ اس نے خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دو؟ سو اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ اس نے کہا، وہ کب آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو جس کی دھمکی انہیں دی گئی تھی دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف عمڈا چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، تند ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، یہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں میں انہیں قدرت دی تھی جن میں قریش مکہ تمہیں قدرت نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، لیکن اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نہ ان کے یہ کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ پھر یہی نہیں، تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی ہم نے اسی طرح تباہ کر دی تھیں، اور اس سے پہلے اپنی آیتیں
ان کے لیے گوناگوں پہلوؤں سے پیش کی تھیں، جس طرح تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ رجوع کریں۔ پھر سوچو کہ ان ہستیوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انہوں نے خدا کے سوا اس کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ یہ سب ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء تھا جو وہ کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں۔ سو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ ان کو خبردار کریں۔ انہوں نے کہا، ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس کے متعلق اس سے پہلے موجود ہیں۔ یہ حق کی ہدایت دیتی اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا جو اس کے قانون کے مطابق معاف کیے جا سکتے ہیں، اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ قیامت کے دن خدا کے سوا اس کے کوئی حمایتی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو ذرا تکان نہیں ہوئی، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، ضرور حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا، تو چکھو اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے۔ سو اے پیغمبر، ثابت قدم رہو جس طرح اولو العزم پیغمبر ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ اب ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔